یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سلمان موجود ہیں جو کہ ظاہر ہیں مسلسل بارگاہ میں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں اور پہلی دفعہ آنے کا کوئی خاص مقصد تھا، کوئی دعا تھی جو یہاں تک لے کر آئی، کیونکہ ہر آنے والے کی کوئی نہ کوئی ایک حاجت ہوتی ہے جو اس کو یہاں تک لے کر آتی ہے، اور ان کی ماشاءاللہ سے وہ سلسلہ جو ہے حاجت جو دعا ہوتی ہے وہ بہت جلد پوری ہو جاتی ہے. تو اس بارے میں جانتے ہیں. جی سلمان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کب سے آ رہے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. میں یہاں پہ 1 سال پہلے سے آ رہا ہوں، جی. اور میرے ایک دوست ایک فرینڈ سے جی یہاں پہ آتے تھے. جی. تو ایک دن ایسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں بدھ کے یہاں مارنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں پر ہے. تو میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ یہاں پہ آپ حاجت ہوئی جو آپ کی کوئی مشکلات ہوں آپ کو 7 ڈیز ہر بدھ کو آپ آئیں اور 7 بدھ تک آئیے اور اپنی دعا پوری کرا دیں. 7 بدھ کو آپ آئیے، انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی. تو پھر میں یہاں پر آنے لگا. پھر میری پہلی دعا تھی وہ ماشاءاللہ سے پوری ہو گئی. اچھا، اور 7 بدھ بھی ہوئی اور اس کے پہلے ہو گئی؟ 7 بدھ سے پہلے ہو گئی. ہاں، لوگوں آپ سمجھ لیں دوسرے بدھ میں ہو گئی. دیکھیں ایسے ہی میں ہوتا لکی ہے. ہوا تھا کافی. اچھا. تو ہاں. پھر بس اس کے بعد میں ہر وقت یہاں پہ آتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو مجھے سکون اور پیس ملا وہ پرائز کے ساتھ. تو اب میں ہر وقت یہاں پہ آتا ہوں، اور تمام مومنین جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت، ان کی جو حاجت ہیں، جو مشکلات ہیں کچھ بھی ہیں، تو وہ امام موسیٰ کاظم سے حاجت طلب کریں. انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدھ کی بارگاہ ہے وہ کراچی والوں کے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ اتنی جلدی مشکل حل ہو جاتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیا جب بدھ کی بارگاہ سے کوئی دعا پوری ہوتی ہے تو اس پہ خاص طور پہ ایک شاید بدھ کی اسٹیمپ بھی لگ جاتی ہے. وہ اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ آپ کی کوئی دعا ایسی جو آپ نے مانگی ہے یہاں سے، تو اگر آپ نوٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدھ کا ہی دن ہو. تو کیا ایسا ہوا کہ آپ نے جو دعا مانگی تھی وہ آپ کی جو پوری ہوئی وہ ہو سکتا ہے بدھ کا ہی دن ہو؟ آئی تھنک نوٹس نہیں کیا ہوگا. ایسے نوٹس نہیں کیا. ہاں. ویسے اس بار اب میں کروں گا اگر ایسا ہوگا تو. ہے بالکل ایسے ہی. نوٹس کیا نہیں. جی. مگر میری دوسرے بدھ کو ہی دعا قبول ہو گئی تھی، اور میری ایکسائٹمنٹ اتنی تھی کہ وہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ دعا طلب کرنے گئی اور دوسرے ہی بدھ کو ہو گئی. ہاں، تو یہ خاص اس سے اور زیادہ آپ کا لگاؤ بڑھ گیا، اور مسلسل آپ آ رہے ہیں 1 سال سے. بہت لگاؤ بڑھ گیا. میں یہاں پہ خصوصاً خاص طور پہ ہر بدھ کو اس لیے آتا ہوں کہ آپ اپنے روٹین میں چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. آج کل زمانہ ایسا ہے، انزائٹی، ٹینشن، ہر جگہ مشکلات کا سلسلہ. جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو وہ جو مجھے سکون ملتا ہے، وہ جو پورے ہفتے کے لیے کافی ہوتا ہے. میری انرجی پوری لگتی ہے. اچھا، چلے بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھی بات یہاں کے لیے بتائی، کیونکہ یہ ہمارا ایک میسیج ہے، کیونکہ مسلسل ہم یہ دے رہے ہیں بدھ کی بارگاہ کے لیے. لوگ بہت پریشان ہیں، تو بس یہی میسیج آپ کے ذریعے ہم پہنچا رہے ہیں. آپ کچھ بول دیجیے اس بارے میں. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولا نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے. آپ وسیلہ بن رہے ہیں، اور آپ تمام مومنوں کو زیارت کرا رہے ہیں، جو بیمار ہیں، جو نہیں آ سکتے، ان سب کو آپ زیارت کرا رہے ہیں. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور مولا آپ کی توفیقات میں برکت دیں، اور آپ کو ایسی کام کی توفیق دیں، اور ایسی آپ کے کام میں برکت دیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. جی، ہمارے ساتھ اس وقت شمیم حیدر صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارگاہ میں کتنے عرصے سے آ رہے ہیں، کوئی خاص دعا ہے یا صرف مولا کو حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. تو بس اس بارے میں سر بتائیے گا. السلام علیکم. میں 35-40 سال سے آ رہا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا. میں اسی محلے میں رہتا ہوں. بس کبھی دے دوں تو اچھا. کبھی پیدل آ جاتا ہوں، کبھی گاڑی میں آ جاتا ہوں. اچھا. حاضری کوشش کرتا ہوں کہ حاضری دیتا رہوں، مگر کبھی کبھار 20 منٹ گیپ آ جاتا ہے. اس دفعہ کافی گیپ آ گیا تھا. اچھا. نہیں، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ انسان جو یہاں پر آتا ہے وہ پورے ہفتے کی سیکیورٹی میں مولا کی حفاظت میں آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ بھائی یہ مولا جو ہے ان کی ضمانت پہ ہم اپنے ہیں. جی. مولا ہمارے ہیں تو بس مولا ہے ہی. تو آپ کو یہاں آ کے سکون ملتا ہے، اور آپ کی تمام حاجات کا سلسلہ جو ہے وہ پورا ہوتا جو حاجات ہے تو مولا جو پوری کرنی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی ہے جو ان کے جو رب جو چاہے جو بہتری ہے. جی، جو حق میں بہتر ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں کافی ٹائم سے آ رہا ہوں، اور یہاں پر 7 بدھ میں انشاءاللہ تعالی ہر منت پوری ہو جاتی ہے. تو یہاں پر کافی رش رہتا ہے ہر بدھ کو. بدھ والے دن ہی انسان آئے. بدھ والے دن زیادہ تر رش ہوتا ہے کیونکہ بدھ کے دن ہی مخصوص ہے. تو بدھ امام بارگاہ اسی لیے نام رکھا گیا. جی. اور یہاں پر ہر منت پوری ہوتی تو ہے. آپ کی منت جو آپ کو کوئی خاص دعا لے کر آئی تھی یہاں پر؟
मैं 2-3 दुआ लेकर आता और मेरी इंशाल्लाह तीनों दुआएं कबूल हुई हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप मुसलसल आ रहे हैं यहाँ पर कितने टाइम से? तकरीबन साल हो गए। 1 साल हो गया। उन 1 साल में आपकी जितनी दुआएं थी वो एकदम कंप्लीट माशाल्लाह पूरी हुई, तो आपका एतक़ाद, आपका यकीन और ज़्यादा करीब हो गया और मुसलसल आ रहे हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। फैमिली भी आती है साथ या आप सिर्फ अकेले आते हैं? फैमिली भी आती है। अच्छा, चले मौला आपकी पर अभी तमाम। नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है, लेकिन चले हमारी दुआ है कि ख़ास आप अपनी दुआ में हमें याद रखिए और हम भी आपको दुआ में रखते हैं कि तमाम आपकी हाजात इसी तरह पूरी हों और आप आते रहें और ज़ियारत करते रहें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मुसलसल लोग ज़ियारत के लिए बुद्ध की बारगाह में तशरीफ़ ला रहे हैं। का दिन है हसनैन का सदका, या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम, या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम, जो के हैं बीमार। जी, हमारे साथ इस वक्त ज़ाहिदा साहिबा मौजूद हैं और साथ उनकी भाभी भी हैं, तो माशाल्लाह से ये बहुत सालों से ज़ियारतों के लिए आ रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगी बुद्ध की बारगाह के लिए। जी आंटी। बारगाह में आते कभी खाली हाथ नहीं गए, यहाँ पे हर दफ़ा हमको कुछ न कुछ मिला है, बल्कि यहाँ से आई जब से मैं तो हर ज़ियारत की हूँ, यहाँ से मुझे मिला है। करबला, शाम, मक्का, मदीना में हर साल जाते रहते हैं इसी बुद्ध की बारगाह से दुआ करके। बुद्ध की बारगाह से, और मिलता ही है और शिफा ही है, शिफा है। वाह, हिम्मत करनी होती है यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि आप बताएंगे कि लोग इस बारे में कहते हैं कि यहाँ बहुत सुकून है, आप क्या कहती है? यहाँ पे आता इधर उधर भागने से अच्छा यहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल, मेरे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि लोग परेशानी में अगर इस बारगाह तक आ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप क्या कहेंगे? बेशक यहाँ से तो कभी कोई खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ तो कोई जाता ही नहीं, तभी तो आते हैं लोग। हाँ, बताए ना, आते कि नहीं, सुकून तलाश करते हुए यहाँ तक। यहाँ ही मिलता है, यहाँ हर कौम आते, बल्कि हमसे कहते हैं कि दुआ करना हमारे लिए। तो आप आंटी कितने सालों से आ रही हैं यहाँ पर मुसलसल? काफ़ी सालों से। अच्छा, 20-25 साल हो गए। हाँ, काफ़ी सालों से। अच्छा, शादी नहीं तो इससे पहले से नहीं आ रहा। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके बच्चे वगैरह सब यहीं मौजूद? सब आते हैं? यहाँ से मुझे मिला है, हाँ। यहीं से हमारी समझो कि मुलाकात हुई, जो भी है। वाह 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 वाह, मौला आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे और आप इसी तरह आप लोग आते रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हमारे साथ इस वक्त नौहा खान, मनकबा खान बेइंतहा खूबसूरत पढ़ने वाले मौजूद हैं और वो मुसलसल बुद्ध की बारगाह में आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं इस बारगाह के बारे में, कि कैसा सुकून है, दुआओं की कबूलियत है इस बारगाह में। तो थोड़ी सी रोशनी डालिए इस बारे में। सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं ख़ावर भाई, और माशाल्लाह आपके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद एक बेहतरीन सोच खान, नोहा खान। बहुत शुक्रिया। जब हमें टाइम मिलता है तो हम भी साथ पढ़ रहे होते हैं। नोहा खानी करते हैं। बिल्कुल 28 रजब खास दिन है, सालों से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खानी करते होते हैं। बेशक हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम कोशिश करते हैं, बड़े गुनाहगार हैं, कोशिश करते हैं कि मौला की बारगाह में हर बुध को, वेडनेसडे को के आएँ, और क्योंकि बेशक शिफा का दर है, पहले भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, बेशक कुल्लो मोहम्मद, कुल्लो मोहम्मद हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हर दिन बांटा हुआ है तो मौला की बारगाह में आएँ, और जो भी आपकी बेशक थकान हो, नमाज़ें पढ़ते हैं आप, जिस हवाले से भी हमसे हो सके हम इबादत करते हैं। कबूलियत का ये वक्त होता है, कबूलियत के लिए आते हैं। बेशक इस नीयत के साथ आता है कि मौला की बारगाह में आएँ, अपनी परेशानियों की दूरी के लिए, तमाम मोमिन व मोमिनात की परेशानी की दूरी के लिए इसलिए आते हैं। और बेशक आपके दर से आप बाबुल हवाइज हैं, सातवें मौला हैं आप, तो आपकी बारगाह से हमें आप सबको, पूरी कायनात को शिफा मिलती है, रिस्क मिलता है, दौलत मिलती है, हर दिली हाजात को मौला आप पूरी फरमाते हैं। इसी दुआ के साथ आपके लिए बहुत दिल से दुआ है कि मौला आप जो ये पैगाम लेके चल रहे हैं, जो आप ये काम कर रहे हैं, इसका जनाब सैयदा आपको कार खैर अता फरमाएँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سہیل عباس صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس بارگاہ کو جانتے ہیں, کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں, خاص دعاؤں کا سلسلہ ہے کوئی جو یہاں تک آ رہے ہیں. جی سر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں مومنین اور مومنات کو کہ کراچی کے علاقے طارق روڈ کے ایریے میں امام بارگاہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یہ بارگاہ موجود ہے, اور اس بارگاہ کو تقریباً 40 سال ہو گئے. اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں پر رہائش تھی کسی مومن کی, تو ان کو بشارت ہوئی کہ آپ اس گھر کی کھدائی کریں اور اس گھر کے اندر جو ہے کچھ تبرکات موجود ہیں. یس. تو جب کھدائی کی گئی تو ایک صندوق نکلا جس کے اندر سے کئی سو سال پرانے تبرکات برآمد ہوئے جو آج بھی عزا خانے کے اندر موجود ہیں. وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں ناظرین کو. اس کی تاریخ یہ ہے. اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی دعا ہے, یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکی. یہ ورد مولا امام موسیٰ کاظم ہے, اور ہر بدھ کو جو بھی شخص آ کر کے ان کی نظر دے گا اور یہ ورد کی تسبیح کرے گا, انشاء علی العظیم اس کی مراد ہر آتی ہے. بے شک. اور بزرگوں و سادات کا کہنا ہے کہ اگر ایک بدھ کو یہ مراد آپ کی پوری نہ ہو تو آپ سیکنڈ بدھ کو ہیں, سیکنڈ کو نہ ہو تو تھرڈ, فورتھ, اینڈ جو ہے وہ 7 بدھ. سبحان اللہ. تو 7ویں بدھ انشاء اللہ العظیم. میں خود جھوٹے پہ تو خدا کی لعنت ہوتی ہے, میں نے خود یہ آزمایا, پریکٹیکل کیا. میرا چوتھے بدھ کو میرا کام ہو گیا تھا. میں بھی آپ سے یہی کہنے والا تھا, 7 بدھ تو بہت دور ہیں, کسی کا پہلے بدھ میں, کسی کا دوسرے میں, کسی تیسرے میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن سر یہ ہے کہ آزما رہے ہوتے مولا, آزما رہے ہوتے. بے شک. کوئی سوالی اس در سے خالی نہیں جاتا, کیونکہ یہ آل نبی ہے, اولاد علی ہے. جو کچھ بھی مانگنا ہوتا ہے ان کے وسیلے سے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک وہ پوری کرتے ہیں. واہ. اس وقت ہمارے ساتھ ہلال موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں اور کیا سلسلہ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہلال, میں سرجانی ٹاؤن میں رہتا ہوں. سرجانی ٹاؤن سے آتے ہیں؟ ماشاء اللہ. میں سرجانی ٹاؤن سے آتا ہوں. اصل میں یہاں پہ آیا ہوں اولاد کے لیے. اچھا. میرے بھائی جو تھا اس نے بھی یہاں پہ آ کے جو تھی منت اٹھائی تھی, تو اللہ پاک نے مولا کے صدقے ان کو جو ہے اولاد عطا کی ہے. اور میں بھی ابھی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. بس انشاءاللہ آپ کی جلد دعا پوری ہوگی اور آپ آج جو ہے میرا پہلا بدھ ہے. اچھا. جی جی. اچھا. میں 7 بدھ انشاءاللہ 7 بدھ کی نوبت نہیں آئے گی اور آپ دوسرے تیسرے بدھ بھی خوش ہو کر مٹھائی لے کر آ رہے ہوں گے. یہ وہ خاص جگہ ہے کہ ہم نے ہر آنے والوں کو خوش ہوتے دیکھا ہے, اور خود ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. تو اچھا, فیملی کے اور بھی لوگ آتے ہیں آپ کو ماشاء اللہ؟ جی, میری بھابھی آتی ہیں, بھائی آتا ہے, والدہ آتی ہیں. اچھا. لیکن آپ لوگ سب سرجانی سے ماشاء اللہ سے یہاں, تو یہ تو ایک سلسلہ بہت زبردست ہے. بالکل. بس یہ جو ہے یہ سلسلہ لگا ہوا ہے. یہ سنا تھا ہم نے کہ جو ہے یہاں پہ ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں, تو اسی عہد و پیمان سے آئیں اور انشاءاللہ مولا. آج آ کر کیسا محسوس ہوا آپ کو, کیسا لگا اس بارگاہ میں؟ کیونکہ کہتے ہیں لوگ سکون ہے اس بارگاہ میں, تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ مجھے تو بہت اچھا لگا اس بارگاہ میں آ کے. اور جو میں نے نماز پڑھی امام موسیٰ کاظم کی, یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ بن جعفر باب الحوائج, تو یہ نماز میں نے پہلی دفعہ پڑھی. اچھا. اور یہ تسبیح بھی آپ نے جو پڑھی پہلی دفعہ پھر؟ اچھا ماشاء اللہ. مجھے بہت اچھا فیل ہوا. انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ میں 7 بدھ آؤں اور مولا مسلسل آئیں. 7 بدھ کو تو آپ چلیں انشاءاللہ, لیکن جو مسلسل آتا ہے اس کے لیے بدھ کا دن بھی لکی ہوتا ہے اور زندگی بہت تبدیل ہو جاتی ہے. بس ہماری دعا ہے آپ کے لیے کہ مولا آپ کو اسی طرح لے کر آئیں اور آپ جلد سے جلد اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں, اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد خوشخبری ملے انشاءاللہ. بہت شکریہ. یا موسیٰ کاظم آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی, آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی. ہے سب کو یقین کوئی بھی پھیرا نہیں خالی.
या सरदार जमात खान सैयदी करानी, मेरा ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से। ओके औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरज। मैं यहाँ पर हज़रत इमाम मूसा इब्न काज़िम अलैहिस्सलाम की जो इमाम बारगाह है, बुधवार इमाम बारगाह, जो कि इस पूरे इलाके, इस पूरे कराची में भी मशहूर है ये। यहाँ पे मैं तकरीबन कम व बेश मुझे 10 से 11 साल हो गए आते हुए। माशाल्लाह। और यहाँ पर मेरे साथ एक मसला हुआ था, मेरे सबसे बड़े भाई का दिल का दौरा पड़ा था, तो डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था। तकरीबन 4 बुध तक मैं यहाँ पे आता रहा था। 4 बुध के बाद जब जुम्मा आया, उस वक्त जब मेरे भाई को जो है डिस्चार्ज किया जा रहा था, तो वो जब डॉक्टर ने मेरे हवाले उनकी फ़ाइल की, तो वो उन्होंने पूरी उम्मीद कहा कि अब ये आराम से ये ज़िंदगी और जी सकते हैं, और उसके अलावा सेहत इनको आप आराम से बाईपास करवाएं, इनको आप आराम से हॉस्पिटल से आप जो है लेकर जा सकते हैं। उसके बाद से ये हुआ कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो माशाल्लाह से उनका बाईपास भी हो गया, खैरियत हो गई, दुनिया भी घूम ली, उम्र की इजारत भी कर ली, हज भी कर लिया उन्होंने, ज़ियारत भी चले गए, और माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी भी गुजर कर अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी की शादी भी कर दी, एक बेटी की शादी की तैयारी भी है, और माशाल्लाह से नाना बन गए हैं माशाल्लाह। ये आपकी दुआ ऐसी ज़बरदस्त कबूल। इसके अलावा मेरे साथ एक बहुत हादसा हुआ, मेरा ताल्लुक एयरपोर्ट पर होता है, मैं पेई में होता हूँ। तो एक बुध को मैंने यहाँ पर अटेंड किया, और 1 से 2 दिन बाद कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ। उस वक्त जब मैं अपने हमले के लिए, जब मैं एयरपोर्ट में जब वो दहशतगर्दों का हमला हुआ, हम लोग जब भागे वहाँ से, ये गैबी ताकत ने मुझे, मौला के वास्ते सदक़े से बात कर रहा हूँ, कि गैबी ताकत ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं इतना भागा हूँ कि मैंने अपनी जान बचाई उन दहशतगर्दों के हाथ। मैं हर चीज़ से मैं जो शहादत तस्लीम कर लूँगा, लेकिन इन खबीसों के हाथों से मैंने जो शहादत तस्लीम नहीं की मैंने जो है। इसलिए से आज मैं इस इमाम बारगाह में मैं पाबंदी से जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ, अपने ऑफिस से फारिग हो के थोड़ा सा वज़ू करके यहाँ पे आता हूँ, नफ्स तज़कियात पढ़ता हूँ, और उसके अलावा नमाज़ वगैरह भी पढ़ता हूँ। सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम की सेहत व सलामती के लिए, तमाम की दराज़ी उम्र के लिए, तमाम की नौकरी के लिए, तमाम के रोज़गार के लिए, तमाम मुस्लिम मोमिनात के लिए दुआ करता हूँ। सुभान अल्लाह। और मैं यहाँ पे तमाम मुस्लिम मोमिनात को मैसेज जो है करता हूँ कि तमाम मोमिनात हक़ के रास्ते चलें, हुसैनी रास्ते पर चलें। हुसैनी रास्ता और अली का रास्ता, मोहम्मद का रास्ता, ये सब एक ही तरफ जाता है, वो जन्नत, जिसके सरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और अली शेर खुदा हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि बुद्ध की बारगाह में आए हुए हैं, कोई ख़ास दुआ या कोई ख़ास करम है उन पर। वालेकुम अस्सलाम। और ये बुद्ध के बारगाह में मैं आता हूँ, और पहले मैं यहाँ पे मसलक से था, अभी मौला के दर पे आ गया हूँ, राय हक पे 5-6 साल हो गए। हर बुध को होता हूँ, हर रोज़ आता हूँ, और हक का दरवाज़ा है, मालिक का दरवाज़ा है, और हर मुराद पूरी होती है। दिल से मान के बंदा आए, हर मुराद पूरी होती है। मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का कौल है कि कभी हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान होना चाहिए दिल में, और ईमान से बंदा आए तो कोई खाली नहीं जाता। मेरा ईमान है, मौला सबको सलामत रखे। और दूसरी बात यह है कि इंतज़ामिया में भी हूँ मैं, यहाँ लोग रात को लेट आते हैं, टाइम इनका थोड़ा सा ज़रा ताउन करें, तो वो 8 से 12 की टाइमिंग होते हैं, 12 बजे के बाद आते हैं, थोड़ा सा इसका ज़रा हमारे साथ ताउन करें। बहुत बहुत मेरा नाम कहा है, और मैं यहाँ 30 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मुझे यहाँ पे आते हुए कोई 30 ईयर्स हो चुके हैं। मतलब मुझे बचपन से आ रहा हूँ अपनी अम्मी के साथ, और जब ये यहाँ पे नहीं था, जब ये यहाँ पे नहीं था, कहीं पहले ये हैदराबाद पे था, तो उस वक्त से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और मेरा पूरा ख़ानदान आता है यहाँ पे माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस उम्मीद से आते हैं और जिस अक़ीदे से आते हैं, वो अभी तक अल्लाह का शुक्र बरकरार है, और सारी हमारी हाजतें यहाँ पूरी होती हैं। और इस मौला का एहसान है हम पे कि हमारी वो कबूल कर लेता है। हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन मौला का बहुत बड़ा आसरा है, मौला का बहुत बड़ा भरम है कि उसने हमारे भरम को रखा हुआ अभी तक। और ये मौला का बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि हमारी अभी तक हाजतें पूरी हो रही हैं। और मैं लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि बुद्ध बारगाह ज़रूर आएँ, हफ्ते में एक आएँ, भले 7 दिन ना आएँ, लेकिन हफ्ते में वो एक बुद्ध तो ज़रूर आएँ, और वो अपनी मुरादें पूरी इंशाअल्लाह ताला। मौला की ज़ात बहुत बड़ी है,
اور اللہ کی بارگاہ میں مولا آپ کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے. تو بس صدقہ ہے آل محمد کا. اور اس شہر کراچی کے اندر یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے مولا کا, موسیٰ کاظم کا, کہ شبیہ موسیٰ کاظم علیہ السلام یہاں بت والے ممبر کا جو باب العوائد کا جو در ہے وہ کراچی کے اندر ہے. تو وہ بہت بڑا ایک آپ کی کیا کہے جائے کہ بس آپ آئیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر کے آئیں اور عقیدے رکھ کے آئیں کہ مولا آپ کی حاجت پوری کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ حاجت آپ کی پوری ہو چکی ہوتی ہے, اور مولا سب کی حاجت پوری کرے. جیسے میری پوری ہوتی ہے مولا سب کی حاجت پوری کرے انشاءاللہ. الہی آمین. یہ سلسلہ آپ کا جاری رہے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی تمام حاجات پوری کرے اور آپ اسی طرح یہاں بدھ کی بارگاہ آتے رہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اس وقت ہمارے ساتھ ثقلین صاحب موجود ہیں جو کہ بدین سے آئے ہوئے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بدھ کی بارگاہ کے لیے, کہ کیسا محسوس ہوا ان کو یہاں پر آ کر. لوگ بہت دعائیں لیکن پوری کرا کے جاتے ہیں. کوئی خاص دعا ہے؟ جی ہماری خاص دعا ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے, ہم بہت دور سے آئے ہیں. ہم نے بدھ والے امام بارگاہ امام جعفر بن ثابت کا سنا ہے. ہماری مسجد دعائیں لے کے آئے ہوں, انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی. ہم بہت دور سے آئے ہیں, لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ حاجات پوری ہوتی ہے. ہم نے بھی حاجات مانی ہے, انشاءاللہ ہماری بھی پوری ہو جائے گی. تو فیملی کے ساتھ آئے ہیں یا اکیلے ہیں؟ جی ہم فیملی کے ساتھ آئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو پوری فیملی دعا کرنے کے لیے آج حاضر ہو گئی. مولا نے اذن دیا ہے خاص آپ کو, کیونکہ یہاں بغیر اذن کے کوئی آتا نہیں ہے. تو یہ خاص دن ہے آپ کے لیے. تو انشاءاللہ مولا آپ کی تمام حاجات پوری کریں, اور جب آپ دوسری دفعہ آئیں تو اپنی خوشی کے ساتھ آئیں کہ مولا نے آپ کی دعا بہت جلد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی, آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی. ہے سب کو یقین کوئی بھی پھیرا نہیں خالی. یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم. جو فکر معیشت میں پریشان ہے مولا, روزی پہ لگا دینے حسنین کا صدقہ. یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم. جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو, جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو. ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا ہو. یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم. اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد, اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد. ہر رنج و علم دور ہو اور گھر رہے آباد. یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم. معصومۂ قوم بھائی کی فرقت کا واسطہ, معصومۂ قوم بھائی کی فرقت کا واسطہ. اور شاہ خراساں کی سخاوت کا واسطہ. یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم. ہم واسطہ دیتے ہیں شہ
کرب و بلا کا، ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا، اور زینب و کلثوم سکینہ کے چچا کا، یا سیدی یا مولائی. یہاں کے جو ہے انتظامیہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری تمام مومنین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی انتظامیہ کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کیا کریں. رات 12 بجے بدھ والے دن یہ بارگاہ کو ہم بند کر دیتے ہیں، تو کئی لوگ آتے ہیں اور ہم سے ناراض ہوتے ہیں، اور یہاں پہ صبح 7:30 بجے سے جو ہے لوگ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، سیکیورٹی ہے، اور جتنے انتظامیہ صبح 7:30 بجے سے ہوتے ہیں، تو کافی لوگ آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، ہم سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. حالانکہ اب تو کافی ٹائم ہو گیا، یہ 12 بجے جو ہے یہ ہم لوگوں کو یوز ہو جانا چاہیے. تو ہم سب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی آئیں، امام کا در ہے، یہاں پر آ کے خدا جھگڑا نہ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ اچھا ایک بات مجھے بتائیے گا کہ بدھ کے علاوہ بھی یہ بارگاہ کھلی ہوتی ہے، کب سے کھولتے ہیں؟ وہ نارمل ڈیز میں جیسے 7 دنوں میں کھلی رہتی ہے، لیکن یہ ٹائمنگ اس میں کچھ چینجز ہوتی ہیں؟ اس میں تھوڑی سی چینجنگ یہ ہے کہ 9 بجے کھل جاتی ہے بارگاہ، صبح 9 بجے، جی صبح 9 بجے کھل جاتی ہے، اور رات 10 بجے تک 9-10 بجے تک کھلی رہتی ہے. اچھا، لوگوں کو یہ میسج اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ عام دنوں میں بھی بارگاہ کھلی ہوتی ہے؟ یہ کھلی رہتی ہے، اور جو قریب کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ نماز وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں. باجماعت نہیں ہوتی، لیکن جماعت تو نہیں ہوتی، لیکن جو آفیسز وغیرہ کے وہاں کے ظہر اثر اور اپنی مغرب عشاء یہیں پہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بدھ والے دن جو ہے یہ صبح 7:30 بجے کھل جاتی ہے، اور پھر یہ رات 12 بجے تک ہوتی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، اس وقت ہم بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں. مسلسل آنے والے زائرین کا رش بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ بدھ کی بارگاہ میں رات دیر تک رہتا ہے. ٹائمنگ جو ہے بدھ کی بارگاہ کی انتظامیہ کی طرف سے بتائی گئی ہیں کہ صبح 7:30 سے لے کے رات 12 بجے تک بدھ کی بارگاہ میں آپ زیارت کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس میں آ کے پریشان ہوتے ہیں اور غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں انتظامیہ آپ ہے. دیکھیں، آپ آئیے اور مولا کی بارگاہ میں ضرور آئیے. اگر دروازہ آپ کو بند ملتا ہے کوئی بات نہیں، آپ 2 رکعت نماز گھر جا کے پڑھیے، تسبیح آپ بدھ کی بارگاہ کی گیٹ پر پڑھیں تو بھی مولا آپ کی بارگاہ میں آنے کا آپ کو ثواب دیں گے، اور آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. اگر آپ ناراض ہوتے ہیں، پھڈا کرتے ہیں، تو اس پہ دوسرے جو اطراف کے لوگ ہیں وہ بھی اس تماشے کو دیکھیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ آئیے. 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ تسبیح ضرور پڑھیے، اور ناراض ہوئے بغیر دعا مانگ کے جائیے. انشاءاللہ آپ کی جلد تمام حاجات پوری ہوں گی. اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. یا مولائی یا موسی کاظم